اسلام 24 نیوز چینل کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں ہفتہ وار اسلامی پروگرام۔ ہفتہ وار اسلامی پروگرام کے ساتھ میں ہوں محمد عدنان صابری۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے چراغ چشت اہل بہشت حضور خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے۔ تو آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے پروفیسر حافظ محمد شاہد وقار صاحب۔ تو چلتے ہیں اپنے مہمان کی جانب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور مزاج ٹھیک ہے؟ آپ کی خیریت ہے؟ رب خیرات کے ساتھ۔ اچھا حضور، آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے چراغ چشت اہل بہشت حضور غریب نواز خواجہ خواجہان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ۔ تو سب سے پہلا جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ خواجہ غریب نواز کا جو سلسلہ نسب ہے وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبری صاحب، چونکہ یہ موقع ہے عرس پاک کا، سلطان الہند عطائے رسول عمدۃ الواصلین امام السالکین حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ کا ذکر پاک آج ہمیں کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ آپ نے سوال کیا ہے کہ آپ کا سلسلہ نسب اور تعلیم و تربیت کے حوالے سے۔ آپ حسنی حسینی سید ہیں۔ واہ واہ واہ، کیا بات، کیا بات ہے۔ آپ کی جو والدہ ہیں، والدہ کی طرف سے آپ حسنی سید ہیں۔ کیا بات، آپ کی والدہ کا نام ہے ام الورا، اور آپ کے والد گرامی کی طرف سے آپ حسینی سید ہیں۔ صرف 6 واسطوں سے آپ حضرت امام موسیٰ کاظم کے بیٹے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کے والد کا نام ہے غیاث الدین، اور غیاث الدین یہ بیٹے ہیں کمال الدین کے، اور کمال الدین یہ بیٹے ہیں نجم الدین طاہر کے۔ نجم الدین طاہر یہ بیٹے ہیں عبدالعزیز کے، اور عبدالعزیز یہ بیٹے ہیں محمد ابراہیم کے، اور محمد ابراہیم بیٹے ہیں محمد ادریس کے، اور محمد ادریس کے والد کا نام ہے حضرت امام موسیٰ کاظم۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم، آپ جانتے ہیں کہ آپ کے والد گرامی کا نام ہے امام جعفر الصادق، کیا بات، سبحان اللہ۔ اور ان کے والد گرامی کا نام ہے امام محمد باقر، کیا بات ہے۔ اور امام محمد باقر کے والد کا نام ہے امام زین العابدین اسیر کربلا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آپ کے والد گرامی نواسہ رسول جگر گوشہ بطول مسافر دشت نینوا کشتہ تیغ جفا حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنا اعلیٰ نسب آپ کا۔ اور ابتدائی جو ہمیں ان کے حالات کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ 15 سال کی عمر میں والد گرامی کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ شروع میں، بچپن میں 15 سال کی عمر میں وراثت میں صرف ایک باغ اور ایک پن چکی ملی۔ آپ اپنی والدہ کے لیے، اپنے لیے گزر اوقات اسی میں محنت مشقت کر کے کرتے تھے، لیکن قسمت جاگی اور اللہ کے ایک ولی باغ میں ایک دن تشریف لائے، حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ دوپہر کا وقت تھا، بڑی خدمت کی، پانی پلایا، انگور پیش کیے، کنویں پہ بٹھایا، تو انہوں نے ان کی پیشانی میں چمکتا ہوا نور دیکھ کے سمجھ لیا کہ یہ تو کوئی بہت بلند پائے کا ہیرا ہے۔ جانے لگے گا، بیٹا میں اس خدمت کا کیا صلہ دوں، بس اپنی تھیلی سے نا کچھ شیرینی نکالی، وہ کوئی خاص قسم کا پھل تھا، یا بعض روایتوں میں آتا ہے کہ خشک روٹی کے کوئی چند ٹکڑے تھے۔ وہ ٹکڑے آپ نے کھائے اور چبانے کی دیر تھی، جو ہی حلق سے نیچے گئے دل کی دنیا بدل گئی، دنیا سے دل اچاٹ ہو گیا، اور ارادہ کر لیا سب کچھ راہ خدا میں تقسیم کر دیا، اور علم دین حاصل کرنے کے لیے والدہ کی اجازت سے سمرقند تشریف لے گئے۔ وہاں
حضرت شرف الدین سے زانو تلمس طے کیے، قرآن حفظ کیا، ماشاءاللہ، اور پھر قرآن کا، حدیث کا تمام مروجہ علوم میں تکمیل حاصل کر کے جب علم ظاہری مکمل ہو گیا تو آپ تو مسافر تھے نا کسی اور منزل کے، بے شک، روحانیت کی تلاش کے لیے، اور چونکہ شریعت کے ساتھ طریقت بھی ضروری ہے، بے شک، شریعت علم ہے تو طریقت عمل سکھاتی ہے، بے شک، شریعت ظاہر کو ٹھیک کرتی ہے، طریقت باطن کو ٹھیک کرتی ہے۔ اب طریقت سیکھنے کے لیے بہت سارے بزرگوں سے ملاقات ہوئی، لیکن ان کا نصیب لکھا ہوا تھا خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس۔ جب ان کے پاس پہنچے تو آپ نے پہچان لیا اور سینے سے لگایا، بیعت کیا، اپنی غلامی میں قبول کیا، اور پھر مجاہد ریاضتیں، عبادات، وظائف کراتے کراتے اس منزل پہ پہنچا دیا کہ ایک دن کہا کہ آنکھیں بند کریں۔ جب آنکھیں بند کی کہا آسمان کی طرف دیکھیں، جب آسمان کی طرف دیکھا کہا کہاں تک نظر جا رہی ہے؟ تو عرض کرنے لگے کہ حضور عرش اعلیٰ سے بھی اوپر حجابات عظمت تک دیکھ رہا ہوں۔ کیا بات ہے، یہ ولی کا خیال ہے۔ اللہ اکبر، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان پھر کہا آپ آنکھیں بند کرے، بند کی کہا زمین کی طرف دیکھے، جب نیچے دیکھا تو کہا کہاں تک نظر جا رہی ہے؟ کہا حضور تخت الثری تک جا رہی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ کہا کہ اب میں نے تمہیں اللہ کا مقبول بندہ بنا دیا ہے اور اللہ تک پہنچا دیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی ناظرین، آپ نے سنا کہ آج کے ہمارے مہمان مذہبی اسکالر پروفیسر حافظ محمد شہید وقار صاحب ہمیں یہ بتا رہے تھے کہ خواجہ خواجگان چشت اہل بہشت خواجہ اجمیر پاک آپ کے نسب کے حوالے سے اور آپ کے ابتدائی حالات کے بارے میں آپ ہمیں بتا رہے تھے کہ بلا ایک بات بڑی خواجہ خواجگان کے لقب کے ساتھ ہمیں نظر آتی ہے۔ آپ کو غریب نواز کا جو لقب دیا گیا وہ کس طرح ملا؟ آپ کو غریب نواز کہا جاتا ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز یہ آپ کا لقب بڑا مشہور ہے، اور یہ بھی آپ کو اپنے پیر و مرشد کی زبان سے عطا ہوا ہے۔ مطلب ولی ایک دن آپ کی پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا کہ کل جو مجھے دیکھے گا نا وہ جنتی ہے۔ کیا بات ہے، تم کل آنا میرا دیدار کرنا، لیکن کسی کو بتانا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب یہ گھر گئے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ والے وہ ہیں اذا رؤوا ذکر اللہ، دیکھو انہیں یاد اللہ، یاد اللہ ہے، بے شک۔ گھر گئے، سوچتے رہے، پیر کا حکم بھی ہے، لیکن پھر سوچا کہ ایک میں ہی جنتی کیوں بنوں، سرکار کی اور امت کیوں محروم رہے۔ بس پھر یہ سوچ کے نا گلی گلی، محلے محلے، ڈور ٹو ڈور، گھر گھر جا کے بتایا کہ کل جو میرے مرشد کا دیدار کرے گا نا اللہ اسے جنت کا حقدار بنا دے گا۔ دوسرے دن لوگوں کا جمع ہجوم زیارت کر کے جب سب چلے گئے تو پوچھا کہ میں نے تو کہا تھا معین الدین کی کسی کو بتانا نہیں۔ کہا حضور بالکل آپ نے کہا تھا، میں نے بڑا سوچا لیکن مجھ سے برداشت نہ ہوا کہ حضور کی امت محروم رہ جائے، بس حضور کی امت کی بھلائی کے لیے میں نے سب کو بتا دیا ہے۔ کیا بات، تو مسکرا کے کہا پیر و مرشد نے تم بڑے غریب نواز ہو۔ بڑے غریب نواز۔ اچھا، آپ کو لقب حضور آپ کے پیر و مرشد سے ملا ہے، اور اس واقعے کی وجہ سے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو غریب نواز کس وجہ سے کہا ہے۔ اچھا، جاتے جاتے ہمارا جو آخری سوال ہے وہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے ناظرین کو خواجہ خواجگان کی کرامت آپ سنا دیں، کیونکہ آپ تو بانی ہیں سلسلہ چشتیہ کے۔ آپ کی بے شمار کرامتیں ہیں۔ آپ جس معاشرے میں گئے ہیں نا تبلیغ کے لیے سرکار کے حکم پہ، ہندوستان تشریف لائے نا، اجمیر کی سرزمین پہ آپ نے قیام کیا، لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، کوئی آگ کا پجاری تھا، تو آپ نے یہاں آ کے لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا، اسلام کی دعوت دی، اور جو لوگ آپ کی تعلیم سے متاثر ہو کے، آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کے، اور آپ کی کرامتوں کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہونے لگے۔ آپ نے کرامت کا کہا ہے تو میں آپ کو بس ایک کرامت مختصراً عرض کرتا ہوں۔ آپ
جنگل سے جا رہے تھے اور کچھ لوگ آگ کی پوجا کر رہے تھے. وہ 7 لوگ تھے جو آگ کی پوجا کر رہے تھے، اور ان کی پوجا کا اتنا شور تھا کہ دائیں بائیں کے لوگ کہتے ہیں یہ 6 مہینے کھانا پینا ترک کر دیتے ہیں. اور ان کے کشف کا یہ عالم ہے کہ کوئی بندہ ان کے پاس جائے تو یہ بغیر پوچھے بندے کے دل کی بات بھی بتا دیتے ہیں. اب وہ جب آگ کی پوجا کر رہے تھے تو آپ نے پوچھا تم آگ کی پوجا کیوں کر رہے ہو؟ کہنے لگے جی کہ تاکہ یہ آگ ہمیں قیامت کے دن نہ جلائے. کہا پھر اس آگ کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ اس آگ کا جو خالق ہے اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ یہ تو اس کے حکم کی پابند ہے، اگر اس کا حکم نہ ہو تو یہ آگ تو نہیں جلا سکتی. اس رب کی عبادت کرو تاکہ نہ تمہیں دنیا کی آگ کچھ نقصان پہنچا سکے، نہ آخرت کی آگ تمہیں نقصان پہنچا سکے. تو مسکرا کے کہنے لگے ہم آپ کی بات پہ یقین کیسے کر لیں؟ تو انہوں نے اپنا نالین اتارا اور اپنی جوتی آگ میں پھینکی. وہ آگ جو 6 مہینوں سے نہیں بجھ رہی تھی، آپ کی جوتی کو بھی نہیں جلا سکی. آپ کی جوتی سلامت رہی اور آگ بجھ گئی. جتنے لوگ تھے وہ سارے یہ کرامت دیکھ کے کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گئے. سبحان اللہ. کلندر لاہوری کہتے ہیں کہ غلامی میں کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. کیا بات ہے. کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ناظرین آپ نے بس آخری جو ہے نا جی آپ کی تعلیم، آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ سخاوت ہو تو دریا کی طرح، کیا بات ہے، کیا بات ہے. شفقت ہو سورج کی طرح، سبحان اللہ. کسی کو معروف نہیں کرتا، اور تواضع ہو زمین کی طرح. کیا بات ہے. تو بندہ دونوں جانوں میں کامیاب ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. جی ناظرین آپ نے سنا کہ ہفتہ وار اسلامی پروگرام اپنی اختتام کی طرف چلتا ہے. دیکھنا مت بھولیے گا آئیز آف اسلام 24 نیوز چینل پر ہونے والا ہفتہ وار اسلامی پروگرام محمد عدنان صابری کے ساتھ.